بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ سوات کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس کو کیسے ریوائیو کیا جا سکتا ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے؟ جو بات چل رہی تھی سجیشنز کی, فنڈ یوٹیلائزیشن کی, تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے. نعیم اختر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو فنڈ یوٹیلائزیشن کا یا این جی اوز کے آپریشن کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ نان ٹریڈیشنل ہونا چاہیے. اگر آپ اس ٹریڈیشنل بیوروکریٹک سرکل میں چلتے رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ 30-40 سال میں یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نظر آئے. بیوروکریٹک سرکل میں جائیں تو کام ڈیلے ہوتا ہے, یہ ہمارا ایک ٹریڈیشنل سسٹم ہے, وہ تو چلے گا, وہ فائل چلے گی, اس میں ٹائم لگے گا. چونکہ یہاں پر کنڈیشنز اب نارمل ہے. ہم 3 مہینے سے ٹراما میں ہے, بہت بدحالی میں ہے, ہمارا پورا سسٹم جو ہے ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. لہٰذا اس کے لیے ایک ایسا ٹاسک فورس بنانا چاہیے جو فوری طور پر بیٹھ کے کسی بھی ایشو کے سلسلے میں کوئی ڈیسیجن لینے کے لیے اہل ہو. ٹھیک ہے. اچھا زاہد صاحب, اور اہم بات اس کے لیے پارسا ہے, جیسے ایرا اور پیرا جو ارتھکویک میں بنی تھی تو کوئی گڈ ایکسپیرینس نہیں رہا تھا, لیکن پارسا جو بنی ہے اسپیشلی فار دیز جو ملیٹنسی سے ڈیلے تو اس میں بھی ہو رہا ہے, اس کے تھرو اس میں بھی ہو رہا ہے, لیکن ڈونیشنز نہیں آ رہی, ڈونیشنز نہیں آئی اس میں. اچھا این جی اوز کی بات چلی, بہت اچھا ہوا کہ یہاں کلیئر. زاہد صاحب پہ آنا چاہ رہا ہوں, میں واپس آپ پہ آتا ہوں. زاہد صاحب مجھے بتائیے کہ اب ہم کیونکہ پروگرام کے آخری حصے میں اور اس کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں, اب بنیادی نقطہ یہی کہ اب اگر ہم نے سیاحت کے حوالے سے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے کچھ کام کرنا ہے, کون سے بنیادی اقدامات ہیں جو آپ کے خیال میں لینا ضروری ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس وقت ہمیں ٹورزم بھی نہیں جانا چاہیے. اس وقت ہمیں ٹورزم کی فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے پہلے جو ہماری روڈیں ہیں ان کی حالت ٹھیک کرنی چاہیے. جو فیسلٹیز ہے ہوٹل کی, کوئی ٹورسٹ آئے گا تو کہاں پہ ٹھہرے گا, ان کو جو سہولت چاہیے, جو ان کے لیے اچھی رہنے کی جگہ چاہیے, وہ ہوٹل ہی ہوتے. اگر ہوٹل ہی خراب ہو, ان میں ٹرین لوگ نہیں ہو, ان میں وہ فیسلٹیز نہیں ہو, تو کوئی ٹورسٹ آ گیا تو کہاں پہ ٹھہرے گا. لیکن یہ کون کرے سارا؟ حکومت کرے. یہ حکومت کا کام ہے, کیونکہ جو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ حالات ان کی وجہ سے خراب ہوئی. اگر وہ اپنی ذمہ داری وقت پہ پوری کر لیتے تو یہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہو سکتی تھی. جب اسٹیٹ کی بہاف پہ یہ سب انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, تو اب یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں یہ کسی ایکسیڈنٹ میں نہیں ہوئی, یہ کسی حادثے میں نہیں ہوئی. لیکن اسٹیٹ کا جو دلائل ہے اور کچھ حد تک ان میں وزن بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں, اب آپ بتائیں کہ ہم ان سے اسکول بنائیں یا ہوٹل بنائیں. جیسے کہ پارسا کا ذکر انہوں نے کر لیا, پارسا کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے 8.8 بلین روپے ہوٹل کے لیے رکھے ہیں, اور اس طرح انہوں نے 90 بلین روپے جو روڈ کے لیے رکھے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, پائپ لائن میں ہے. اس کا مطلب یہ کہ میں بھی آر ناٹ, یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اور جب آئیں گے تو خرچ ہوگا, آئیں گے تو ہوگا. تو پوری طور پر کیا کیا جائے؟ تو میں اس سلسلے میں بتاتا ہوں کہ حکومت کے پاس پیسے ہیں. 50 روپے 2008 2009 2010 کے بجٹ میں رکھے ہیں سوات کے لیے. وہ پیسے کہاں چلے گئے؟ آپ صوبائی حکومت کی بات کریں؟ نہیں, مرکزی حکومت نے, وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ یہ پیسے ہم نے سوات کے لیے رکھے ہیں, اگر ڈونر نے پیسے نہیں دی تو یہ پیسے ہم سوات میں خرچ کریں گے. تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ 50 روپے کہاں چلے گئے؟ ہمیں تو اتنے ارب روپے نہیں چاہیے ہوٹل کے لیے کہ ہمارے 7.5 ارب روپے کا نقصان ہوئے تو ہمیں 7.5 روپے ہی دی جائیں. ہمیں اتنے پیسے دیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں, اپنے ریپیئر کر سکیں. اگر ہمیں 50 کروڑ روپے بھی مل جائیں تو پوری طور پر ہم ہوٹل کے ریپیئر کر سکتے ہیں, اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی ایک پریزنٹیشن دے کے آئے ہیں, اس میں آپ کی کیا یہی باتیں میں نے وہاں بھی پریزنٹیشن ہوئی, ہمارے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی 24 فروری کو. پارسا بھی اس میں موجود تھے, سارے منسٹری اس میں موجود تھی, صوبائی اور مرکزی سیکرٹری اس میں موجود تھی. تو وہاں پہ میں نے جو سجیشن ٹورزم کے ڈیولپمنٹ کے لیے دیے, وہ 3 صفحات کے میں نے وہاں پہ سجیشن دی. وہ سجیشن کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, اور کل میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم چونکہ فائنینشیل کی بات ہم نہیں کر سکتے تو ہم سارے سینیٹر جا کے وزیر اعظم سے بات کریں گے. یہ سارے سینیٹر اور آپ کو لے کر ہم وزیر اعلیٰ سرحد کے ساتھ بات کریں گے. وزیر اعظم یعنی وفاقی حکومت کی طرف سے یہ جو فنڈنگ ہے یہ ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتی ہے بے شک. بجٹ میں پیسے رکھے ہیں 50 روپے, ہم اس پیسے کی بات کریں جو بجٹ میں رکھے ہیں. جب بجٹ میں پیسے پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دی ہے تو وہ پیسے ہمیں ملنے چاہیے. ٹھیک ہے.
رحیم صاحب یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے جو کر رہے ہیں آپ اتفاق کریں گے کہ یہی سب سے اہم چیز ہے جو ہونی چاہیے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے پیسے ریلیز کیے جائیں سوات کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ محترم وفاقی حکومت کا میں ایک اور حکم آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ واضح احکامات کے باوجود وزیر اعظم گیلانی کا کہ جتنی بھی زرعی قرضے ہے، جتنی بھی تجارتی قرضے ہے، صنعتی قرضے، وہ سارے انہوں نے معاف کیے. اس کا کوئی مانتا بھی نہیں. ابھی بھی بینک والے ہمارے تاجروں کو نوٹس دے دیتے. واضح احکامات کے باوجود کوئی اس پر عمل نہیں کرتا. کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حکومت کمزور ہے یا یہ محکمے طاقتور ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں میں آپ کو مین بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں دکانوں کی جو سروے ہو گئی ہے، جو ماٹر گولے سے متاثر ہو گئے یا دھماکوں سے، سارے دکان کے بلڈنگ کا قیمت 2 لاکھ روپے ہے، لیکن اس میں اندر تاجروں کے سامان 15 20 30 لاکھ روپے کا ہے. اس کا وہ سروے تو ہو گیا ہے، دکان کا لکھا ہے کہ مسمار ہو گیا ہے، بلڈنگ متاثر، لیکن نیچے کرایہ دار والوں کا کوئی انٹری بھی نہیں ہوا آج تک. تو اب کیا کرنا کیا چاہیے؟ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گیلانی صاحب کے حکم پر عمل درآمد ہو جائے. جتنی بھی قرضے ہیں، لون وغیرہ لیے ہیں، زرعی صنعتی تجارتی لحاظ سے، وہ سارے ان کے حکم کے مطابق وہ معاف ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی تاجروں کو اپنے پورے پر کھڑے ہونے کے لیے آسان اقساط پر قرضے دے دے، تاکہ یہ نہ ہو جائے تو وہ تاجر جو لوگوں کو خیر و زکوٰۃ دے دیتے اب وہ بکاری بن گئے. آپ کسی مسجد میں آ کے نماز پڑھ لے، چاروں کونوں سے آپ کو چیخوں پکاروں کی آوازیں سنے آئیں گے. لوگ حیران و پریشان ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں. نعیم صاحب اگر یہ کمٹمنٹ ہوئی بھی ہے، جو یہ بات کر رہے ہیں، کمٹمنٹ ہوئی بھی ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول، تو پھر کیوں نہیں گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے کمپیٹنٹ، آپ سے وہاں سے پوچھ لیں کہ یوٹیلیٹی بلز اور اس کا جو ہوا تھا، جیسے سر صاحب کہہ رہے ہیں، بالکل یہ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی تو اس کو فلفل کرنا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ. لیکن بالکل یوٹیلیٹی بل بھی نہیں ہوا ہے. یوٹیلیٹی بل کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 مہینے ہم نہیں تھے، ہم نقل مکانی ہم نے کہے تھے، نہ ادھر بجلی کا سسٹم تھا، ٹرانسفارمر سڑکوں پر پڑے تھے، تارے سڑکوں پر پڑے تھے، نہ ادھر پانی کا سہولت تھا. لیکن آنے کے بعد آپ یقین کریں کہ اسی 3 مہینوں کے اب بھی بل لوگوں نے ادا کی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پانی کا ٹھیکہ دیا ہے ٹی ایم اے والوں نے ایک ٹھیکیدار کو، تو جب انہوں نے ٹھیکیدار کو چھوٹ نہیں دیا تو وہ پبلک کو کیسے چھوٹ دے دیں گے؟ یہ تو ہوائی مرغیاں اڑاتے ہیں، سب اخباروں کی زینت بنتے ہیں، خبریں ٹی وی کی خبریں بنتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد ہے جب حکومت سہولت دے دے تب بھی لوگوں کو سہولت ملے گا نا. ایک بار اعلان کر دیا ہے تو وہ سننا چاہیے. وہ تو یہ ہے کہ اس میں جو اٹانومس باڈیز ہیں، جیسے واپڈا ہے، پی ٹی سی ایل ہے، وہ باڈیز انوالو ہے نا جی. ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک وہ بھی انوالو، یہ جو ہے اپنا زرعی بینک بھی انوالو ہے. کو اناؤنس ہی کرنا چاہیے تھا. صحیح ہے اگر تو انہوں نے آٹونومس باڈیز کی طرف جانا ہے، یہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. تو انہوں نے وزیر اعظم نے یہ بالکل یہاں پہ جو ہے میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ اس میں لوگوں میں بدلی اس سے بالکل ہے. لوگ جو ہے وہ برملائی سا اظہار کرتے ہیں جیسے رحیم صاحب نے کہا. لیکن آپ اپنے چینل کے تھرو بالکل ہم کنوے کر رہے ہیں، ہم کنوے کر رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا. نہیں، ہم نے کنوے کر دی ہے وہاں سے. اس پہ کام ہو رہا ہے، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور میں اس کے زاہد خان صاحب کی بات کو آگے بڑھ کے اور ان کو سمیٹ کے کہنا چاہوں گا کہ ٹورزم کی جو بات ہو رہی ہے کہ جی پورا ہمارا جو ایریا ہے بڑا سینک بیوٹیفل، اس میں امپرومنٹ کی گنجائش بہت تھوڑی ہے. یہ ریکنسٹرکشن کی ہے بنیادی ضرورت. یہاں پہ تو اپنی بڑی خوبصورتی ہے، تھوڑا سا لوگوں کا اعتماد بحال کرنا پڑے گا. اور اس میں ہمارے نیشنل لیول پہ جیسے آپ میڈیا کے دوست ایسے آتے ہیں، اسی طرح اگر میڈیا کی دوسری بھی لوگ آئیں، اس کو ہائی لائٹ کریں کہ یہ ٹورزم یہاں کی ایک بڑی انڈسٹری تھی. 700 ارب روپے کا جو ہے یہاں پہ نقصان ہوا ہے، اور وہ آپ لوگوں کی تعاون سے جو ہے یہاں پہ ریسٹور ہوگی. جب لوگ آئیں گے، ان کی ڈیلیگیشنز آئیں گی، یہ حاصل پسل ہوگی. جیسے یہاں کے پہلی انٹرنل ٹورزم ہے ہماری سوات کی لوکل. یہاں پہ لوگ پہلے مینگورا کے لوگ جو ہے بارین کلام جاتے تھے، برغزار جاتے تھے. یہ لوگ پہلے جائیں گے. جب لوگ دیکھیں گے، آپ کی میڈیا کی لوگ بھی آئیں گے نیشنل لیول. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں میں ایک فیلنگز ہے کہ جی جو ہے نیشنل لیول پہ ہماری سپورٹ نہیں ہو رہی.